اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بڑا طبقہ ایسا ہے لوگوں کا جو دنیا میں امن، چین، سکون، اطمینان چاہتا ہے، لیکن دنیا کے اندر امن، چین، سکون، اطمینان ہو نہیں پاتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے زیادہ تر الگ الگ مذاہب کا مسئلہ۔ اور یہ جو الگ الگ مذاہب جو ہیں نا، یہ انسانوں کی عبادت کی وجہ سے بنے ہیں، ورنہ جو دنیا کا سب سے پہلا انسان تھا وہ صرف ایک مالک کی عبادت کرتا تھا۔ اس ٹائم کوئی پیڑ، پودے، پتھر، جانوروں کی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس کے بعد کیونکہ وہ اچھا انسان تھا تو بعد میں ایک دوسرا مذہب یہ بنا کہ اس نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ پھر اس کی جو نسلیں شروع ہوئیں، پھر ان میں کوئی اچھا انسان ہوا تو ایک اس کی پوجا شروع ہو گئی، 2 سے 3 ہو گئے۔ پھر کچھ وقت گزرا اور ایک چوتھا اچھا انسان آیا، 5واں آیا، 10 آیا، تو اس طریقے سے 10 مذہب بن گئے اور 20 اور 25 اور 50 مذہب بن گئے۔ تو دنیا کے اندر جو اختلاف کی وجہ ہے وہ ہے الگ الگ چیزوں کی عبادت۔ اگر تمام انسان جو ہے وہ ایک مالک کی عبادت کریں اور سب اسی کی پوجا کریں تو دنیا کے اندر امن و چین اور سکون آ سکتا ہے۔ اگر الگ الگ لوگوں کی پوجا کی جائے گی تو ظاہر ہے الگ الگ انسانوں کے باتوں میں فرق ہے، خیالاتوں میں فرق ہے، تو ان کے پوجنے والوں میں بھی فرق آئے گا۔ اور کئی بار وہ فرق اتنا اپوزٹ ہوتا ہے کہ جو اختلاف کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے بھئی گوشت کھاؤ، دوسرا کہتا ہے نہیں کھاؤ، تو اب یہ کیسے جڑیں گے؟ کوئی کہتا ہے کہ پتھروں کی عبادت کرو، جانوروں کی عبادت کرو، کوئی کہتا ہے نہیں کرو، تو یہ دونوں آپس میں کیسے جڑیں گے؟ تو یہ جڑ ہی نہیں سکتے۔ اگر یہ ایسے کی بات مانیں جو پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور وہ سب سے محبت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنی ہر امتی سے محبت کرتا ہے ایک ماں سے بھی 70-80 گنا زیادہ۔ اس میں یہ نہیں کہ مسلمان سے یا ہندو سے، سب سے محبت کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر سب لوگ اسی کی پوجا کریں اور اسی کی بات مانیں تو ظاہر ہے کوئی اختلاف ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر انسانوں کی عبادت کرتے ہیں تو جس طرح انسانوں میں آپس میں اختلاف ہے، ان کے قول میں اختلاف ہے، تو اس کے اندر ضرور اختلاف ہوگا۔ اور انسان ویسے بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لیکن وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کے اندر کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر عیسیٰ مسیح کا ذکر لے لیتے ہیں۔ عیسیٰ مسیح بہت اچھے آدمی تھے، ہم ان کو مانتے ہیں اور وہ اللہ کے میسنجر تھے، لیکن اگر مان لیجئے وہ خدا ہوتے تو کوئی ان کو سولی چڑھا سکتا تھا؟ کوئی بھی ان کو سولی نہیں چڑھا سکتا تھا۔ کیوں؟ کوئی خدا کو کوئی انسان سولی چڑھا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے دوسرے بہت سارے لوگ ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، آپ دیکھیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی پڑھیں گے تو وہ پریشان ہو گئے، وہ بیمار ہو گئے، ان کی کسی چیز کو کوئی راکشس اٹھا کے لے گیا، تو جب جس کو اٹھا کے لے جائے وہ خود پریشان ہو گیا اور وہ اپنی پریشانی دور نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ آپ کی پریشانی دور کیسے کرے گا؟ تو عبادت جو ہے وہ میرے بھائیوں، پوجا جو ہے وہ اطاعت کا نام ہے، کہنا ماننے کا نام ہے، پوری زندگی کا کہنا، صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا نہیں، پوری زندگی کا کہنا۔ اکثر باطل مذاہب کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کیا ہوتا ہے باطل مذاہب کے اندر؟ کوئی شور غل، زندہ باد، مردہ آباد، کچھ گانا بجانا، رات بھر گایا بجایا اور سب خوب جھومے کہ صاحب مذہب کا پروگرام تھا، اور صبح جا کر آدمی بیوی سے لڑ رہا ہے اور ماں سے لڑ رہا ہے اور باپ سے لڑ رہا ہے، پڑوسی کا پیسہ کھا رہا ہے اور اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ کیا مذہب ہوا؟ مذہب تو وہ ہے جس کے اندر پڑوسی کے حقوق سکھائے جائیں، ماں باپ کے ساتھ رہنا سکھایا جائے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا سکھایا جائے، یعنی 24 گھنٹے کی صحیح زندگی کا نام دین اور مذہب ہے۔ کوئی شور غل کرنے کا نام، گانا بجانے کا نام، انٹرٹینمنٹ، جلوس، جلسے اور زندہ باد اور مردہ باد، اس کا نام عبادت نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے آدمی چیخ لیا، چلا لیا، لیکن پوری سوشل لائف کہاں گئی؟ سوشل لائف اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے اور وہ بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ چیز جو ہے جو سکھائے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ملک میں کیسے رہنا ہے، ملک کی حکومت کیسے چلے گی، اور رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کو اور کھانا کیسے، پینا کیسے، 24 گھنٹے کی جو زندگی سکھائے اس کا نام دین ہوتا ہے اور مذہب ہوتا ہے، اور وہ ایک واحد ہے اور وہ ہے اسلام۔
کہ اس میں کسی انسان کی عبادت بھی نہیں ہے، پیڑ پودے پتھر جانوروں کی عبادت بھی نہیں ہے، بلکہ ان تمام بنانے والے کی، جس نے پوری کائنات بنائی ہے، اس کی عبادت ہے۔ اور جن لوگوں کو ان کے علاوہ پوجا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کسی انسان کی پوجا ہو رہی ہے، تو اس سے پوچھو کہ بھئی یہ انسان جو ہے یہ کائنات بنا سکتا ہے، تو پتہ چلے گا کہ وہ انسان بعد میں پیدا ہوا ہے، کائنات پہلے سے بنی ہوئی تھی، یعنی وہ بنا بھی نہیں سکتا، بلکہ وہ ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتا، مچھر بھی نہیں بنا سکتا، اس کی عبادت کرتا ہے آدمی۔ تو یہ کتنی گمراہی کی بات ہے۔ لہٰذا انسانوں کی عبادت چھوڑ کر کے سب لوگ ایک خالق اور مالک کی عبادت پر آ جائیں تو ظاہر ہے ایک پلیٹ فارم پورا کا پورا ایک ہو جائے گا، تو دنیا میں امن چین اور سکون ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اور وہ واحد مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، جس کے اندر ہر چیز سکھائی گئی ہے، یہاں تک کہ تھوکنا یا ٹوائلٹ جانا اور وہاں پہ بیٹھنا یا کھانا پینا سونا شادی بیاہ کرنا، ہر چیز سکھائی گئی ہے، اس کا نام مذہب ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس کے اوپر چلیں انشاءاللہ تو اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی امن چین سکون پیدا ہوگا اور ہماری زندگی میں بھی سکون پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی